اور دوسری چیز اس وقت جو ہمیں قادیانیت جس طریقہ واردات سے ہمیں ڈس رہی ہے، ہم نے طریقہ واردات کیا رکھا ہے؟ ہم سمجھتے کانفرنس کروائی، جلسہ کروایا، پروگرام ہوا، الحمدللہ ہماری یوسی کے سارے لوگ شریک ہو گئے، لیکن ہم نے لوگوں کو وصول نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ذاتی روابط پیدا نہیں کر رہے۔ کانفرنس ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، اگلے پروگرام پہ پھر اگلے پروگرام تک کوئی ربط نہیں ہے۔ میں آپ کو قادیانیوں کے طریقہ واردات اور ان کے کام کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں، ذرا ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ لو، پھر کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ ایک قادیانی مربی مسلمان ہوا، اس نے مجھے وہ پیڈ دیا جو ان کا ایک کاغذ ہوتا ہے، ایک سادہ کاغذ دیں، یہی دیں جو آپ لکھ رہے ہیں۔ اب اس طرح کا ایک کاغذ ہے، اس کے ایک سائڈ پہ ان کی پوری جماعت کا شیڈول لکھا ہوا ہے۔ وہ شیڈول کیا ہے؟ اب انہوں نے کوڈ رکھے، چونکہ وہ کھل کر تو دعوت نہیں دے سکتے، اب ہر مربی، ہر ان کا جو ہمارے ہاں جس میں مسجد کا امام، ہر جو ہے وہ اسکول کا ٹیچر، اور جو ہے وہ اسی طرح کسی بھی دکاندار، ہر ایک کو اپنے بندے کو وہ کاغذ دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں، کاغذ کی پہلی جو سطر ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس ماہ آپ نے کتنی شجرکاری کی، اس ماہ کتنی شجرکاری کی، تخم ریزی کتنی کی، کتنے لوگوں کے دلوں میں آپ نے الحاد کے بیج بوئے ہیں، کتنوں کو گمراہی پہ لے کر آئے ہیں، کتنی شجرکاری کی، نمبر ایک۔ دوسرا سوال، آپ نے کتنے نئے پودے لگائے ہیں، ایک ہے بیج، نمبر دو کتنے نئے پودے لگائے، نمبر تین کتنے پودوں پہ پھل آنے لگ گیا ہے، نمبر چار کتنے پودے جو ہے وہ موسمیات کو برداشت نہ کر سکے اور جل گئے ہیں۔ اب کوڈ دیکھو کیسے چل رہے ہیں، کتنے پودے جل گئے ہیں۔ کیا اس دفعہ آپ پھلوں کی ٹوکری ربوہ مرکز میں بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں؟ اب یہ تھانے میں پرچہ بھی کٹواؤ تو کیا کٹواؤ گا، پھل مانگے اور کیا مانگا ہے؟ تو پھلوں کی ٹوکری کون سی ہے؟ اس دفعہ پھلوں کی ٹوکری آپ وہاں بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے؟ اور پوری ٹوکری میں کتنے پھل کچے ہیں اور کتنے پھل پکے ہیں، کتنے پھل کچے ہیں اور کتنے پھل پکے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو کچے ناپختہ پھل ہیں حروف تہجی کے کوڈز میں ان کو بتائیں، حروف تہجی میں ان کو بتائیں۔ اب جس شخص کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ لکھ دیا امرود، اب کیا ہوگا؟ اب وہاں پر امجد علی کو جاتی پہچان لگے، یہ بندہ بھی کچا ہے، اس کے ساتھ اب اس طرح بات نہیں کرنی۔ اب ان کے مربی کے ہاتھ میں لیٹر گیا ہے، لیٹر پہ صرف اتنا لکھا ہے امرود، وہ سمجھ گیا کہ جن کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے یہ بندے بھی کچے ہیں۔ یا اس کے آگے کچھ لکھ دیا اور کوئی پھل، نام کسی پھل کا لکھ دیا، آلو بخارا لکھ دیا یا کوئی بھی اس طرح کا پھل، تو اس طرح کے ناموں کے پاسورڈ سے وہ بندوں کو پہچانتے۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں اس دفعہ جب ٹھنڈی ہوا چلی ہفت روزہ تو اس سے کتنے لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا کہاں چلی ہے؟ وہ کہتے ہیں لندن سے جو ہمارا ہفت روزہ جمعے کا درس نشر ہوتا ہے، کتنے لوگ اس ٹھنڈی ہوا کے سامنے بیٹھے اور اپنے سینوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا۔ دشمن کی چالوں کو دیکھو، دشمن کیسے کام کر رہا ہے۔ اور اس مربی نے مجھے کہا مولانا آپ حضرات قانون بنا کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، پورے ملک میں تحصیل سطح کا بھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں ہمارا مربی کسی نہ کسی رنگ کے اندر کام نہ کر رہا ہو۔ اب ہمارا طریقہ واردات بدل چکا ہے، اب ہم لوگوں کو قادیانی نہیں کرتے بلکہ اب ہم صرف انہیں مسلمان نہیں رہنے دیتے، اب ہم انہیں صرف مسلمان نہیں رہنے دیتے۔ میں نے کہا یہ کیسے کرتے ہو؟ کہا مسلمانوں میں ان کے مسلمہ عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا دیتے ہیں، علماء سے متنفر کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ پورے کا پورے محلے کے ایک ایک مسجد میں 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے خادم بھی ہیں، صفائی کرنے والے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے دماغ میں شک ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا یا نہیں آنا، پتہ نہیں کب آنا ہے۔ اب بتاؤ جو عیسیٰ کے آنے میں شک کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ شک میں ڈال دیتے ہیں۔ اب علماء کے بارے میں بدگمانی میں ڈال دیا، تو خدا را اب آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ میں نہیں کہتا آپ بھی ٹوکریاں لکھو، پھل لکھو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ کا دکاندار اپنی دکان پہ یومیہ سوچے میں نے کتنے لوگوں کو ختم نبوت کی دعوت دی، مجھے خود عقیدے کے بارے میں کتنا پتا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو دعوت دی، میرے محلے میں کتنے نیک لوگ آئے ہیں جو آباد ہوئے لیکن ان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، میں نے عقیدے کا پتہ کیا یا نہیں کیا۔ دکاندار جو محلے کا ہوتا ہے، ہمارے محنت کا میدان دیکھو اور ان کی محنت کا میدان دیکھو۔ محلے کا جو دکاندار ہے یا محلے کا ایک چھوٹا سا BBC لندن ہوتا ہے جس کو پورا پتا ہوتا ہے محلے میں کس کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کون غریب ہے کون امیر ہے۔ میں نے گزشتہ جب تخصص چناب نگر میں تھا میں نے یہی طریقہ قادیانیوں پہ استعمال کیا، میں نے کہا یہی ہتھیار ان پہ کیوں نہ استعمال کریں۔ میں نے ان کے محلوں کے قریب جو مسلمانوں کی دکانیں تھیں انہیں میں نے کہا یار آپ کے پاس کچھ غریب قادیانی سامان خریدنے آتے ہیں، اور اس دفعہ ان سب کے جو بل بنے ماہانہ قرضے کا اس میں میری طرف سے 1000 روپے تخفیف کر دینا، یہ ان کو دے دینا۔
کہنے لگا جی وہ تو کافر ہے. میں نے کہا جو اگلی بات میں کر رہا ہوں اس کو سمجھو, صرف ملاقات کا ٹائم نکال دو ان سے. انہوں نے ان سے ملاقات کا ٹائم نکالا. نوجوان 4-5 ہے, سودا سلف لینے, ان کا بل بنا تھا 2500. اس نے کہا 1500. اس نے کہا وہ تو 2500 تھا. انہوں نے کہا جی یہ مولوی صاحب نے آپ کا جو ہے نا وہ 1000 روپے دے دیا. جب یہ بات سنی تو ان کو تو یہ بتایا گیا کہ مولوی بڑی نفرت کرتے ہیں, یہ تو دیکھ کر بندے کو کچا کھانے کے چکر میں رہتے ہیں, یہ کون سا جس نے ہمارا 1000 روپے دے دیا. میں نے بٹھایا, بڑے پیار سے ان کو بات چیت سمجھائی. کہنے لگے, میں نے کہا آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. میں نے کہا کیا اب قادیانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں ہے؟ میرا کوئی انتظار نہیں ہے. میں نے کہا پھر ہم بھی بیچارے اکیلے انتظار میں بیٹھے رہ گئے, آپ کا تو انتظار پورا ہو گیا. میں اس کو اس بات پہ لا رہا تھا کہ وہ آئے ذرا اسی بات پہ. وہ ان کے جامعہ احمدیہ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ان کا مربی بن رہا تھا. کہنے لگا جی ہمارا تو انتظار ختم ہے, عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, وہی مسیح موعود ہیں سارا. میں نے کہا صرف مجھے یہ بتا دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچ بولتا ہے یا آپ لوگ سچ بولتے ہیں؟ صرف اتنی بات کنفرم کر دو. وہ تو نبی ہے, وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, انتظار میں تم بھی بیٹھے ہو. تم کہتے ہو ہمارا ایک آ گیا ہے, مرزا قادیانی کہتا ہے ابھی 10,000 اور آ سکتے ہیں. ابھی 10,000 کتنے اور آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو ایک کے انتظار میں بیٹھے ہیں, آپ 10,000 کے انتظار میں بیٹھے ہیں. پریشانی آپ کے لیے زیادہ ہے یا ہمارے لیے زیادہ ہے؟ وہ پریشان سا ہو گیا, کہہ رہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ, کتاب البریہ غالباً تھی, اس کا حوالہ دیا. اس نے جا کر اپنے مربیوں سے, بڑوں سے بات کی کہ آپ نے تو ہمیں آج تک یہ بتایا ہے کہ ہمیں اب عیسیٰ کا انتظار نہیں رہا, ہمارا مسیح آ گیا, مسلمان انتظار میں بیٹھے ہیں. ہماری کتابوں میں تو لکھا 10,000 بھی آ سکتے ہیں اور 10,000 کا ہمیں تو انتظار ہے. جب کتابیں دیکھی اس نے دکاندار سے کہا اسی مولوی صاحب سے پھر ملنا چاہتا ہوں. پھر تیاری کر کے آیا. 2-3 نشستوں کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا, اب میرا کام کیا تھا؟ فوری طور پر اس کو ساتھ کھڑا کرتا, اس کی تصویر بناتا, اس کو میڈیا پہ ڈالتا. ماشاءاللہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے, اور قادیان پہ لعنت بیچ کے اگلا کام رک جاتا. لیکن جنہوں نے دور اندیشی سے کام کرنے, وہ اتنے اباولے نہیں ہوتے, اتنے اتاولے نہیں ہوتے. فوری طور پر پکڑ دکڑ اور فوراً میڈیا پہ. میں نے اس کو کہا اسلام پہ رہو, اللہ تمہیں استقامت دے, لیکن تیری ڈیوٹی تو وہی رہے. اپنا کورس پورا کر, اپنے مربی جو تیرے ساتھ مان رہے ہیں ان میں سے ایک کو مجھ سے ملواتا رہا کر, ہر ہفتے, ہر 15 دن بعد. خیر یہ کام اچھا چلا کچھ عرصے تک. اس کے بعد مجھے ان کے لٹریچر کی ضرورت پڑی. آپ حیران ہوں گے, وہ قادیانیوں کے اسباق اور لٹریچر جو سوائے خاص مربیوں کے کسی کو نہیں دیتے, اس لڑکے نے ہمت کی, مجھے سارے کا سارا لٹریچر, ساری کی ساری ویڈیوز اور اندر کے اسباق لا کر میرے سامنے رکھ دیے. یہ لیجیے آپ سارے. فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن اس کے بعد اس کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے کہا حضرت اب مجھے گھن آنے لگی, ان سے الٹی آتی, کہہ آتی ان کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے. اب میرے اوپر حقیقت کھل گئی ہے, اب میں اسلام کو زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا. اس نے وہاں یونیورسٹی کو چھوڑا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے, اور جا کر کہا کہ اب میں ہمیشہ ساری زندگی اسلام پر گزاروں گا, اب میں قادیانیت کو ظاہری لبادہ بھی نہیں اوڑھ سکتا. حضرت یہ میں عرض کر رہا ہوں علماء کرام, ایک تو عالم کے جذبات تھوڑے سے ٹھنڈے ہونے چاہیے, عوام کے جذبات جتنے بھی ہوں آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رہنا چاہیے. علاقے میں کام کریں, کام کرنے کا طریقہ پہلے نمبر پہ. اب میں آپ کو اپنے علاقے میں کام کرنے کا پہلے نمبر پر سب دکانداروں کی لسٹیں بناؤ. جتنے آپ کے علاقے میں محلے میں دکاندار ہیں سب کی لسٹیں بنا کر ان کو عقیدہ ختم نبوت اتنا زبردست طریقے سے سمجھا دو. ان کی دکان پہ جو بھی سامان لینے جائے, تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, یہ حضرات دعوت کا صحیح اسلوب سکھاتے ہیں. جب ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے نا, اب تو سستی ہو جاتی ہے, کبھی وقت نہیں لگتا جماعت سے, اس ختم نبوت کے کام سے فرصت نہیں ملتی, اور یہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے. ہر تبلیغی جماعت کا عالم ہے یا جاہل ہے, ہر دروازے پہ جا کر یہی کہتا ہے پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقے ہمیں یہ کام ملا ہے. یہ چلتی پھرتی دعوت ہے ختم نبوت کی. اس کو پتا ہو نہ ہو ختم نبوت کا, لیکن جا کر بات یہی کرتا ہے کہ یہ کام ختم نبوت کے صدقے ملا ہے. اب دعوت والے کیا کام کرتے ہیں دیکھا کبھی؟ وہ دکان سے جائیں گے, سبزی اس کو کہہ دیں گے 1 کلو فلاں سبزی تول دو, ساتھ ساتھ کہیں گے ماشاءاللہ میرے اللہ نے یہ پھل بنائے ہیں, اللہ کے ماسوا کون بنا سکتا ہے. چلتے چلتے 5 منٹ میں اللہ کی بڑائی, 2 منٹ میں علم و ذکر کے فوائد, آخر میں دعوت و تبلیغ. سودے کے پیسے دینے سے پہلے بندہ سے روزے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ان کی قابل داد ہے, یہ لگن ہوتی ہے, یہ فکر ہوتی ہے. ختم نبوت کے ساتھیوں, آپ بھی اپنے اندر اتنی لگن اور فکر پیدا کرو. دکان پہ سامان لینے جاؤ, یا تم دکاندار ہو, کوئی سودا صرف لینے آئے, کھڑے کھڑے اپنے نبی کی باتیں شروع کر دو.
میرے نبی اگر آخری نبی نہ ہوتے تو کتنا فتنہ بنتا، ہماری زکوٰۃ کا نظام خراب ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے شکر ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دکاندار دکان پہ، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت سمجھائے، اسکول ٹیچر کلاس میں پڑھاتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت سمجھے اور سمجھائے۔ آپ خدا را، آپ کو اپنے علاقے کا سب کو پتا ہوتا ہے، آپ کے محلے میں کتنے ٹیچر ہیں، کتنے پولیس آفیسر ہیں، ان سب کی لسٹیں بنائیں، ہر ایک سے ملاقات کریں۔ ہمارا حلقہ احباب بہت، میں اس معاملے میں آپ سے گلہ رکھتا ہوں علماء کرام سے، ہمارا حلقہ احباب کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ رکھیں گے، علماء کو پیغام بھیجیں گے، سارے آ جاؤ مل کر، نشستن خوستن برخاستن، آؤ بیٹھو کچھ ختم نبوت کی باتیں کریں، کھانا کھائیں، پھر گھروں کو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، خدا کے لیے دکاندار بھی ہمارا ہے، دنیا دار بھی ہمارا ہے، پولیس والا ہمارا ہے، ڈاکٹر ہمارا ہے، وہ سارا نظام ہم چھوڑ کر جب اکٹھے ہوئے اب اس مجلس میں مجھے ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی ضرورت ہو۔ اب ہمارا یہ ہے علماء کنونشن، ہمارے عوام الناس بھی شریک ہیں، لیکن کیا نبی سے سب کا رشتہ برابر ہے یا نہیں؟ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان کم بیش نہیں ہوتا۔ یہ نہ کہ تم علماء ہو تمہارا ختم نبوت پہ زیادہ ایمان ہے، باہر جو صفائی کرنے والا اگر مسلمان ہے وہ خاک روب بھی ہے تو پیغمبر کی ختم نبوت پہ ایمان لانے میں وہ بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے۔